سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اربوں روپے ریونیو دینے والی کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ 3 ارب روپے ریونیو میں سے صرف 1 ارب 79 کروڑ پہ جمع کروائے جانے کا انکشاف 1 ارب 70 کروڑ کمپنی نے خرچ کر ڈالے۔ سالانہ صرف 8 کروڑ 83 لاکھ روپے ریونیو کمایا۔ پارکنگ کمپنی میں اوور چارجنگ کی مد میں کرپشن عروج پر ہے۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے اس بارے۔ دیکھیے اسامہ بن عبید، پارکنگ کمپنی کا قصہ جو ہے یہ قصہ پرینہ بن چکا ہے، تباہی کے دھانے پہ پہنچ گئی ہے۔ اوور چارجنگ جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آتی ہے، ہر شہری جو ہے وہ پریشان ہے، دہائی دے رہا ہے کہ جو پارکنگ ہے وہاں پر اوور چارجنگ جو ہے روزانہ کی بنا پر لاکھوں نہیں، اور اس والے سے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں، جس پر ابھی تک جو انکشاف سامنے آیا ہے، جو ان کی اپنی ہی پریزنٹیشن ہے جس میں دستاویزات تیار کی گئی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 ارب روپے ریونیو جو ہے پارکنگ سائٹ پر جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے، جس میں آدھا ریونیو جمع ہونے سے صرف 1 ارب 79 کروڑ جمع کروائے جانے لگے ہیں، جس میں 1 ارب 70 کروڑ کمپنی اخراجات کی مد میں ہے، جبکہ سالانہ صرف 8 کروڑ 83 لاکھ روپے ریونیو کمایا گیا ہے، اور وہ بھی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، جس میں پورے شہر میں پارکنگ سائٹ پر اوور چارجنگ عروج پر ہے۔ شہریوں نے شکوہ بھی کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست بھی کی ہے، اپیل بھی کی ہے کہ یہ اوور چارجنگ کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اگر 22 کا ٹوکن جو ہے وہ 10 روپے ہے تو اس کا 10 روپے ہی لیا جائے، اور جو گاڑی کا ٹوکن ہے وہ 30 روپے ہے تو اس کا 30 روپے لیا جائے۔ اگر اس کی پارکنگ فیس بڑھانی ہے تو کوئی اپنا بورڈ اجلاس یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب یا کہیں سے بھی کوئی انٹیمیشن ہو جس پر جو پارکنگ فیس بڑھا دی جائے، تاکہ ایک ہی دفعہ شہری جو ہے جو فیس پے کر سکے۔ مگر یہ جو اوور چارجنگ ہے یہ اس مد میں کرپشن ہوتی ہے، اور کرپشن جو ہے وہ ایک اچھا خاصا سوالیہ نشان ہے اس وقت حکومت پنجاب کے لیے، ڈپٹی کمشنر لاہور کے لیے، چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہے پارکنگ کمپنی کے۔ اس وقت پارکنگ کمپنی میں اوور چارجنگ کی مد میں کرپشن اور بے ضابطگی کے اوپر جو ہے وہ ایک حساب جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں پارکنگ کمپنی کے 6 زونز میں مجموعی طور پر 244 رجسٹرڈ سائٹس موجود ہیں، اور دستاویزات یہ بتا رہی ہیں کہ 182 آپریشنل ہیں، جبکہ عمران یہ بتائیے دسمبر میں جو منسٹر ہیں ذیشان رفیق، ان کی جانب سے لاہور پارکنگ کمپنی کو کہا گیا تھا کہ 15 دن میں پلان پیش کریں اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب فروری آ چکا ہے، کیا وہ پلان پیش کیا گیا؟ اور اگر پیش کیا گیا تھا تو اس کے بعد کیا اقدامات ہوئے اس پر؟ کوئی پلان نہیں ہے، صرف دعوے، بڑے بڑے گفتن نشستن برخاستن کی میٹنگز، اجلاس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ چیز سامنے نہیں۔ اور یہی تمام ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے پاس 182 آپریشنل جبکہ 9 آپریشنل سائٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آف اسٹریٹ سائٹس جو ہیں وہ 7 ہیں، جبکہ 162 آن اسٹریٹ سائٹس ہیں۔ پارکنگ سائٹس پر روزانہ 7500 گاڑیوں کے ٹوکن ایشو کیے جاتے ہیں، جس میں پارکنگ سائٹ پر روزانہ 21022 کے ٹوکن ایشو کیے جاتے ہیں، جبکہ آپریشنل 182 پارکنگ سائٹس پر اوور چارجنگ کی مد میں 3 ارب روپے وصول ہوتے ہیں، جبکہ سالانہ ریونیو 1 ارب 79 کروڑ، جبکہ 1 ارب 70 کروڑ کے اخراجات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور کمپنی کا ایک سال میں صرف 8 کروڑ جو ہے 83 لاکھ روپیہ جو کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ غضب کہانی بن چکی ہے، جبکہ وزیر بلدیات یہاں پر آئے دسمبر میں، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میں ایکشن لوں گا۔ پارکنگ کمپنی کے حوالے سے جو ہے وہ شہریوں کو شکایت درج کرانے کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے گا، اوور چارجنگ کی شکایت پر سخت ایکشن لیا جائے گا، شہریوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ عمران یہ بتائیے ایک عام شہری کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ پارکنگ سائٹ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، کیونکہ سب کے پاس پرچی ہوتی ہے اور ہر شخص کو پرچی دے دی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ تمام تر سوالات جو ہیں یہ عام شہری جو ہے، اب ظاہر بات ہے 12 سال سے پارکنگ کمپنی چل رہی ہے، 2012 میں آئی، 2025 آ گئے، اور ایک عام شہری جو ہے جب پینورما جاتا ہے تو پینورما پر جو ہے رجسٹرڈ پارکنگ کمپنی کے ٹوکن جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ہال روڈ پر جاتے ہیں تو ہال روڈ پر بھی رجسٹرڈ پارکنگ کمپنی کے ٹوکن سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار جگہیں ہیں جہاں پر پارکنگ کمپنی کی سائٹس پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پارکنگ کمپنی کی ہی سائٹس ہیں اور سرکاری طور پر چل رہی ہیں، جو مالز ہیں، اسی طرح تمام جتنے بھی بڑے بڑے جو اس وقت جگہ ہیں وہاں پر، جیسے پاسپورٹ آفس ہو گیا، نادرا آفس ہو گیا، اسی طرح جتنی بھی سرکاری سائٹس ہیں وہاں پہ بھی سرکاری سائٹس پر پارکنگ کمپنی کے جو ہے وہ ٹوکن چل رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ سرکاری زمین پر یعنی کہ سڑک پر لگی ہوئی پارکنگ ہے تو وہ پارکنگ کمپنی کے پاس ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ پلازا ہے جیسے حفیظ سینٹر ہے، اسی طرح جو ہے۔ شکریہ عمران۔ رمضان کے دوران اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، اسکول صبح 8:30 بجے شروع اور چھٹی 1 بجے ہوگی۔ جمعے والے دن اسکولوں میں چھٹی 12:30 بجے ہوگی، جبکہ ڈبل شفٹ والے اسکولز میں پہلی شفٹ 8:30 سے 12:30 بجے
होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और इसी सिलसिले में जो स्कूलों के औकातदार हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सिंगल शिफ्ट वाले स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज सुबह 8:30 बजे होगा और छुट्टी 1 बजे होगी, जबकि जो जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट का आगाज 8:30 होगा और छुट्टी 12:30 होगी, जबकि इवनिंग शिफ्ट 1 बजे शुरू होगी और 4 बजे छुट्टी होगी। जुम्मे वाले दिन जो सेकंड शिफ्ट का आगाज 2:30 बजे होगा और छुट्टी 5 बजे होगी। इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया गया और ये भी कहा गया है कि जो तालिबात के स्कूल हैं उनमें जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो 15 मिनट पहले शुरू होंगी और छुट्टी भी 15 मिनट पहले दी जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2025 के पेपर्स टाइमिंग में तब्दीली। मैट्रिक के सुबह के वक्त का पेपर 9 बजे शुरू होगा। मैट्रिक सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे, जबकि जुमा को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू होगा। आपको बता रहे हैं कि मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2025 के पेपर्स की टाइमिंग तब्दील कर दी गई है। मैट्रिक का सुबह के वक्त का पेपर 9 बजे शुरू होगा। मैट्रिक सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि जुमा को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू किया जाएगा। मैट्रिक इम्तिहानात के पेपर का वक्त तब्दील किया गया है और उस बारे आपको बता रहे हैं। मैट्रिक सुबह के वक्त का पेपर 9 बजे शुरू होगा। मैट्रिक सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि जुमा को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू किया जाएगा। 2:30 बजे ये पेपर शुरू होगा और जुमे के सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू होगा, जबकि मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2025 के पेपर टाइमिंग को तब्दील कर दिया गया है। मैट्रिक के सुबह के वक्त का पेपर 9 बजे शुरू होगा। मैट्रिक सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि जुमा को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू किया जाएगा। मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले आपको बता रहे हैं कि सालाना इम्तिहानात 2025 की पेपर्स टाइमिंग तब्दील कर दी गई है। मैट्रिक के सुबह के वक्त का पेपर 9 बजे शुरू होगा, जबकि सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, इम्तहानात के हवाले से अहम तब्दीली की गई है लाहौर तालीमी बोर्ड की, और जो वक्त है उसमें तब्दीली की गई है और उसके मुताबिक मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात 2025 में पेपर टाइमिंग में तब्दीली की गई। अब सुबह के वक्त का पेपर 9 बजे शुरू होगा, सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे शुरू होगा, जुम्मे को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू होगा। सबका जो प्रैक्टिस थी पहले इसमें जो पहले सालाना इम्तहानात पेपर शुरू होने का वक्त सुबह 8:30 था और दोपहर 2:30 बजे जो रखा गया था, लेकिन रमजान है इसकी वजह से ये जो लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से औकातकार में तब्दीली की गई है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, आपका बहुत। मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का टोलेंटर मार्केट में ऑपरेशन। 3000 किलो बीमार मुजरे सेहत मुर्गियां तलब। 26 सप्लायर्स शॉप्स, 74,000 किलो मुर्गियों की चेकिंग। सप्लायर को भारी जुर्माना आयल। बीमार मुर्गियां टोलेंटर मार्केट की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई की जानी थी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, की क्रैकडाउन जारी है। 3000 किलो बीमार मुजरे सेहत मुर्गियां तलब कर दी गई हैं। डीजी फूड घाटी की हिदायत पर मीट सेफ्टी टास्क फोर्स ने टोलेंटर मार्केट का रुख किया और वहां पर 6 सप्लायर शॉप्स और 74,000 किलो मुर्गियों की चेकिंग की गई। सप्लायर को भारी जुर्माने आयद किए गए। तलब करदा मुर्गियां नजला, कम वजन और मुख्तलिफ अमराज में मुबतला पाई गई। आसिम जावेद डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि दुकानों में सफाई का नाकिस इंतजाम, मुलाजमी के मेडिकल अदम मौजूद पाए गए। बीमार मुर्गियां टोलेंटर मार्केट के मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई की जानी थी, जबकि वेटनरी स्पेशलिस्ट ने बरामदशुदा मुजरे सेहत मुर्गियों का तफसीली मुआयना किया। बीमार मुर्गियों का गोश्त तैयार करना संगीन जुर्म है। ज्यादा मुनाफा की लालच में सेहत दुश्मन नासी के साथ मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। बैन अवी तर्ज पर गोश्त की तैयारी और तरसील के इंतजाम काम कर रहे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि जल्द से जल्द माफिया की जड़ से हाथमे के लिए तमाम तरह वसाइल बुरुकान लाए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया इमरान। बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। मंगल से यकम मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। बारिशों के साथ साथ तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी किया। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं, बताइए सुहेल। बिल्कुल ऐसी बात है जी कि 1-2 हफ्ते पहले तो जो खुशहाली खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही थी और बहुत सारे खदशात पैदा हो रहे थे कि गंदम और चने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का इम्कान है अगर बारिश ना हुई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि 2-3 दिन मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला चला, जिसके असरात फसलों पर भी अच्छे मुरतब हुए और 2 दिनों के बाद वो बारिश का सिलसिला जो है वो थम गया। लेकिन अब एक कदरे नए और मजबूत निज़ाम ने पाकिस्तान में अपने पर फैलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है।
اور یہ نظام آج سے پریویل کرنا شروع ہو جائے گا اور کل سے یہ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش برسانے کا سلسلہ شروع کر دے گا. اور اسی دوران پنجاب کے جو بیشتر اضلاع ہیں جن میں لاہور بھی شامل ہے وہ بھی باران رحمت سے مستفید ہوں گے کہ 25 سے 28 فروری کے دوران لاہور اور ٹوبہ ٹیک میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. فیصل آباد، شیخو پورہ، ناروال، میاں والی اور آپ کا بہت شکریہ. قومی کرکٹ ٹیم کی مایوسکن کارکردگی سے کروڑوں پاکستانیوں کے دل ٹوٹ گئے. کہتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر مایوس کیا. ہم نے تو نئے اسٹیڈیم بنا لیے مگر نئی ٹیم نہ بنا سکے. بھارت کے خلاف نہ تو ہماری بولنگ چلی نہ ہی بیٹنگ. بابر اعظم نے بھی اہم میچ میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. پوری 22-23 کروڑ عوام ہماری ساری بیچاری مایوس ہوئی ہے. ایک یہ ٹیم ہمیں مایوس نہیں کرتی، 24 کروڑ عوام مایوس ہوتی ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آتی، نہ یہ کیچ پکڑتے ہیں نہ یہ بولنگ کروا سکتے ہیں نہ ان سے بیٹنگ ہوتی ہے. ویسے ہمارا جو ملک تھا نا پاکستان، کہتے ہیں فاسٹ بولر کی سرزمین ہے. یہ کیسی سرزمین ہے؟ یہ کہاں سے بولر نکل آئے ہیں جن سے وکٹ تک گیند ہی نہیں بن جاتا. وہ اتنی سپیڈ بھی لگاتے ہیں تو اگلے آرام سے کوئی چکا مار دیتے ہیں. کوئی چکر ہی نہیں ہے، نہ سپیڈ ہے نہ کوئی ایکشن ہے بولر کا، نہ کچھ ہے. مایوسی تو جب ٹیم اناؤنس ہوئی تھی تب بھی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو پرفارمنس ہے انہیں تو لیا نہیں گیا. ایز اے بولر میر حمزہ کو لینا چاہیے تھا، اس کے بعد وسیم جونیئر کو لینا چاہیے تھا جو فرسٹ کلاس میں یعنی کہ نیچے جو ہے نا نیچے گراس روٹ لیول پہ پرفارم کر رہے تھے. بہت زبردست قسم کے مایوس کن ہیں ہم کرکٹ کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے ایک انسان جب شعیب اختر کی بات ہے کہ جی کھلے بال بٹن کھلے ہونا دیکھ کے دہشت محسوس ہوتی تھی. جب شعیب اختر آتا تھا گراؤنڈ میں تو دنیا کہتی تھی کہ یار ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن اب تو وہ بات ہی نہیں ہے. یہ لڑکے ہیں، ان کے اندر ٹیلنٹ، ان میں تو طاقت ہی نہیں. سب سے پہلے تو ان کو نا خوراک جو یہ بچت کر رہے ہیں نا خوراک کی، اس میں ان کا دھیان دینا چاہیے. کھانا پینا چاہیے، ان کو طاقت بنانی چاہیے تاکہ ان کے بازوؤں میں جسم میں کوئی طاقت آئے. جی بہت فخر ہوا ہمیں کہ ہماری ٹیم پاکستان ہار چکی اور ہم اتنے خوش ہیں کہ وہ ہر موڑ پہ ہر طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے قوم کو، اور قوم ٹکٹ لگا کر اتنا مہنگا جاتی ہے ان کو دیکھنے کے لیے، وہ ہمیں مایوس کر دیتے ہیں. اب ان کو چاہیے وہ نکل جائیں. اسٹیڈیم تو نئے بن چکے ہیں. پاکستان ایسا کرے، کوئی اچھا نظام کرے کہ فیمیل کو ہائر کر لے ٹیم کے لیے. وائس چیمپئن پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی مشکل. کمیٹی میں ایک بار پھر اگر مگر کی صورتحال کا شکار. پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا. نیوزی لینڈ کو دونوں میچز بھاری مارجن کے ساتھ ہارنا ہوں گے. محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اسامہ. بالکل، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو کل بڑے میچ میں بھارت کے اتشکش کا سامنا کرنا پڑا اور یقیناً جو ہے وہ تقریباً سفر آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ پاسبلٹیز موجود ہیں. اگر نیوزی لینڈ اپنے دونوں میچز بڑے مارجن سے ہارے اور پاکستان بنگلہ دیش کو جو اگلا میچ ہے اس میں بڑے مارجن سے شکست دے تو پھر ایک پاسبلٹی بن سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ نیوزی لینڈ بھی بہت مضبوط ٹیم ہے. پاکستان کو پہلے میچ میں بڑے مارجن سے انہوں نے ہرایا، تو ایسے میں نیوزی لینڈ اپنے دونوں میچز بڑے مارجن سے ہارے کیونکہ نیٹ رن ریٹ کا بہت زیادہ فرق ہے اور پاکستان اس طرح کی جس پہ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے، ایسے میں پاکستان کے لیے کوئی مشکل صورتحال نظر آ رہی ہے. پاکستان کو اپنے دونوں میچز بڑے مارجن سے جیتنا ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کو جو کہ بہت مضبوط سائڈ ہے، پاکستان کو اپنے دونوں میچز میں شکست بڑے مارجن سے ہارنا ہوگا. لیکن اگلے میچ میں پاکستان کا میچ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اس میں پاکستان کو بڑے مارجن سے شکست دینا ہوگی. جی آپ کا شکریہ.